अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन विद नवीद और आज हम बात करने जा रहे हैं मसला कश्मीर के बारे में। ऐसा मसला जो कि गुज़िश्ता तकरीबन 8 दहाइयों से हल तलब है, वो मसला जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत जैसी दो एटमी ताकतें एक दूसरे के आमने-सामने हैं, उनके ताल्लुकात मामूल पे नहीं आ रहे। हम बात करने जा रहे हैं मसला कश्मीर के बारे में। हम ये इस वीडियो के अंदर आपको बताएँगे कि मसला कश्मीर था क्या, शुरू क्या हुआ, इसकी वजूहात क्या थी, इसके ऊपर पाकिस्तान और भारत क्या मौक़िफ़ रखते हैं और इसके साथ-साथ इसके ऊपर इंटरनेशनल जो कि हैं वो करारदादें हैं वो क्या कहती हैं, और सबसे बड़ी बात कश्मीरी क्या चाहते हैं। और इसके साथ हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाता है। इसका कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक़ है, कश्मीर की तारीख़ के साथ ये कोई ख़ुसूसी दिन है भी सही 5 फरवरी, या फिर ऐसे ही पाकिस्तान ने इसको मनाने के लिए चूज़ किया। इसकी पूरी तारीख़ से हम आपको आगाह करेंगे। आपको हिस्ट्री की तरफ लिए जाते हैं 1947 के अंदर, जब पाकिस्तान और भारत दो अलग रियासतें वजूद में आई, तो उसी वक्त उस टाइम पे बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर 562 के करीब आज़ाद रियासतें, खुद मुख्तार रियासतें जिन्हें हम प्रिंसली स्टेट भी कहते हैं, वो मौजूद थी। उनको इस मौके पे के ऊपर इख्तियार दिया गया कि वो चाहें तो पाकिस्तान के साथ मिल जाएं और चाहे तो भारत के साथ इल्हाक कर लें, और उनके पास ये भी इख्तियार था कि वो आज़ाद रहें। उन्होंने ये फ़ैसला ये इख्तियार इस बेस पर किया गया कि आप वो इस बेस के ऊपर जाएँगे कि उनकी मज़हब क्या है, उनकी आबादी की अक्सरियत क्या कहती है, और जोग्राफ़ी को भी देखा जाना था। तो कुछ रियासतें पाकिस्तान के साथ मिल गई और कुछ रियासतें भारत के साथ, बल्कि ज़्यादातर जो किसी भारत के साथ गई। तो उन्हीं रियासतों में से 562 रियासतों में से कश्मीर एक आज़ाद रियासत थी जिसके महाराजा हरी सिंह थे। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि वो जब पाकिस्तान और भारत की तक़सीम हुई तो वो आज़ाद रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपनी खुद मुख्तारी को कायम रखेंगे। पाकिस्तान और भारत आज़ाद हो जाते हैं 1947 में। जैसे ही इन ममालिक को आज़ादी मिलती है तो कश्मीरी जो कि कश्मीर की जो आबादी थी उस वक्त तकरीबन 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल थी, यानी कि मुसलमान कश्मीर के अंदर अक्सरियत में थे, लेकिन उनका जो महाराजा था वो हरी सिंह था जो कि हिंदू था। जब कश्मीर के लोगों ने ये देखा कि उनका जो राजा है वो इल्हाक करने की सोच रहा है या उनकी नीयत ख़राब है, तो कश्मीर की जो अवाम थी वो बगावत कर देती है। और कश्मीर की जब अवाम बगावत करती है तो उनकी सपोर्ट में पाकिस्तान की जो कबायली इलाके हैं उनके मुजाहिदीन उनकी मदद को जाते हैं, और इसके साथ साथ जो महाराजा हरी सिंह थे वो भारत से मदद तलब करते हैं, और भारत के साथ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ इल्हाक कर देते हैं बाकायदा। 27 अक्टूबर 1947 को भारत अपनी फ़ौजें कश्मीर के अंदर उतार देता है, और यूँ भारत जो कि है वो कब्ज़ा करने की कोशिश करता है या कर लेता है 27 अक्टूबर 1947 को। तो यूँ इसके साथ ही पाकिस्तान और भारत जो कि ताज़ा और हालिया तौर पे आज़ाद हुए थे, वो जंग में उतर जाते हैं। ये जंग नाज़रीन कराम चलती है, और 1 जनवरी 1948 को, यानी कि इससे तकरीबन 2 माह बाद, भारत इस मसले को अक़वाम मुत्तहिदा में लेके जाता है, इंटरनेशनल सतह के ऊपर उठाता है, और 5 जनवरी 1949 को ये जंग जो कि है वो अपने इख्तिताम पे पहुंचती है, और अक़वाम मुत्तहिदा इसके अंदर साथी किरदार अदा करता है, और कुछ करारदादें होती हैं जिनके ऊपर भारत इत्तफ़ाक़ करता है कि वो ये थी। अक़वाम मुत्तहिदा इसके ऊपर ये कहता है कि भारत जो कश्मीरी अवाम है उसको इज़हार राय दिया जाएगा, हक़ खुद इरादियत दिया जाएगा, उनको एक रेफ़रेंडम होगा, वो अवाम बताएंगे कि वो आया पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं या भारत की तरफ जाना चाहते हैं। तो बदकिस्मती के साथ भारत ने उस वक्त तो किया, लेकिन आज तक 2024 में वो वक्त नहीं आया कि जब कश्मीर की अवाम को हक़ खुद इरादियत दिया गया हो। इसके बाद भारत इससे ही बिल्कुल मुकर जाता है और उससे इनकार कर देता है कि वो कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत दे। और वक्त गुज़रता जाता है, ये जंग जो कि है वो ख़त्म हो जाती है 5 जनवरी से, और ये जो मसला कश्मीर था वो एक इंटरनेशनल सतह के ऊपर उजागर होता है, और मुख्तलिफ जो कि थी वो इसके ऊपर 3 करारदादें कमोबेश मौजूद है। एक 1947, 1948 और 1951 और 1957 की ये 3 करारदादें हैं। और तो आगे जी चलते हैं इसके ऊपर। और 1956 के अंदर पहली बार भारत अपने
جو آئین ہے بھارت، تو اس کے اندر آرٹیکل 370 اور 35A کو شامل کرتا ہے، اور اس بیس کے اوپر بھارت وہ جو کہ وہ کشمیر ہے اس کو اپنی میں ضم کر لیتا ہے، اس کا اوپر دعویٰ کر دیتا ہے۔ اور اسی کو ہی ٹھکرانے کے لیے جو 1957 کے اندر سلامتی کونسل کی، بلکہ UN کی جو قرارداد ہے وہ موجود ہے، جس کو رد کر دیا جائے گا۔ پاکستان نے اس کی شدید مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری ہیں ان کی بھی اس کے اوپر مزاحمت جاری رہی اور آج تک جاری ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکل 370 کیا تھا اور 35A کیا تھا۔ تو ناظرین کرام، ان آرٹیکلس کے مطابق، آرٹیکل 370 کے مطابق جو کشمیر تھا، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو برقرار رکھا گیا کہ کشمیر ایک آزاد ریاست ہوگی، صرف اور صرف یعنی کہ خارجی امور اور دفاع اور کمیونیکیشن کے جو قانون سازی ہے وہ انڈین پارلیمنٹ کرے گی، اور باقی جو کہ ہے وہ سارے کے سارے اختیارات وہ خود مختاری جو کہ ہے وہ صرف یہ جو میں نے پیچھے آپ کو معلومات بتائے ہیں شعبے اور معاملات، یہ انڈین حکومت کے پاس ہوں گے، اور باقی جو کہ ہیں وہ کشمیر کی اپنی جو ان کے راجہ ہیں، وہ جو بھی ان کی اسمبلی ہوگی وہ اس کے اوپر قانون سازی کرے گی۔ تو یہ معاملات ناظرین کرام چلتے رہے، کشمیری اپنی اس حق کے خود ارادیت کے لیے لڑتے رہے۔ تھوڑا سا آپ کو زوم بیک کرتے ہیں اور پیچھے ہم چلتے ہیں 1949 میں، جب یہ جنگ ختم ہوتی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ جہاں پہ تھے، یعنی کہ پاکستان جہاں تک پہنچ چکا تھا، بھارت کا جس علاقے پہ قبضہ تھا، بس وہیں پہ سیز فائر کر دیا گیا، اور وہیں سے ہی ایک لائن نکالی گئی جسے ہم لائن آف کنٹرول کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ جو کہ آپ اپنے اپنے ایریاز تک محدود رہیں، اور جو پاکستان کے پاس علاقہ آیا کشمیر کا اسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور جو انڈین ہے وہ پاکستان آکوپائڈ کشمیر کہتے ہیں، اور جو انڈیا کے پاس گیا، اور انڈیا جو کیا ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ اسے ہم کہتے ہیں مقبوضہ جموں و کشمیر، اور اس کا کچھ حصہ ہے جو کہ لداخ کی صورت میں وہ چائنا کے پاس بھی ہے۔ تو یہ جو کہ مین جو یہ مسئلہ ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے۔ اب لائن آف کنٹرول قائم ہو جاتی ہے، اور یوں یہ معاملات جو کہ انٹرنیشنل سطح پہ حل ہونے تھے، کشمیریوں نے خود اس کا فیصلہ کرنا تھا کہ یہ وہ کس طرف جانا چاہتے ہیں، لیکن بدقسمتی کے ساتھ بھارت اس سے مکر گیا، اور یہ سارے کے سارے معاملات کافی زیادہ خراب ہو گئے۔ تو چلتے چلتے ناظرین کرام، یہ کشمیری اپنی جو کہ جد و جہد ہے اس کو جاری رکھتے ہیں، اور فاشسٹ نظام جو کہ کوئی ایسی 1900 اس کے بعد ایسا ہتھیار نہیں ہے، کوئی ایسا انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے جو کہ انڈیا نے کشمیر کے اندر نہ کی گئی ہو۔ اور پاکستان کی جو پاکستان قائد اعظم عمر جناح نے کہا تھا کہ کشمیر جو کہ وہ پاکستان کی شاہراہ ہے، اور اس کے اوپر جب بھارت کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے، یعنی کہ جو کوئی ٹوٹ نہیں سکتا، تو کوئی ایسا اچھا اگر ہم پیچھے بات کرتے ہیں کشمیر کی، کشمیر کس طرف جانا تھا، اگر ہم نیوٹرل طور پہ دیکھیں تو کشمیریوں کی جو آبادی تھی وہ زیادہ تر مسلمان تھی، یقیناً انہوں نے پاکستان کے ساتھ ہی علاقہ کرنا تھا، اور باقی جغرافیائی طور پہ دیکھیں تو انہیں صرف پٹھان کوٹ کی طرف سے صرف اور صرف کشمیر کو راستہ لگتا ہے، اور باقی جو کہ وہ کشمیر کے سارے دریا ہے وہ پاکستان کے اندر بہتے ہیں، تو وہ سارے کے سارے انہیں پاکستان کے ساتھ ہی علاقہ کرنا تھا۔ تو اب ہم ایک لانگ جمپ لیتے ہیں، اور ہم آتے ہیں جی 5 اگست 2019 کی طرف۔ یہ ناظرین کرام وہ وقت ہے جب کشمیر کی خصوصی حیثیت انڈیا نے ختم کر دی، اور آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا۔ 370 کی بات پیچھے ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ 35A کے مطابق کوئی بھی غیر کشمیری شخص، کوئی بھی غیر کشمیری وہ کشمیر کے اندر مستقل سکونت یعنی مستقل رہائش اختیار نہیں کر سکتا تھا، اور وہ کوئی بھی یعنی کہ شہری وہاں پہ زمین نہیں لے سکتا تھا جو کہ کشمیری نہ ہو۔ ان دو کو ختم کر کے بھارت نے کشمیر کو اپنے ساتھ ملا لیا اور بالکل اپنے ساتھ ضم کر لیا۔ اس کے اوپر یعنی کہ بچنے کے لیے عوامی غضب سے، عوامی یعنی کہ سائڈ بیک سے، تو انہوں نے وہاں پہ تقریباً بڑے عرصے سے انہوں نے 9 لاکھ فوج ڈپلائی کر رکھی تھی، اس سے زیادہ بھی،
اور کرفیو نافذ کر دیا گیا، کمیونیکیشن، انسانی حقوق، سب کچھ وہاں پہ درہم برہم معطل کر دیا گیا۔ 5 اگست 2019 کی بات کرتا ہوں کہ جب انڈیا نے ان 2 آرٹیکلس کو ختم کیا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی گئی۔ اس کے اوپر انٹرنیشنل سطح کے اوپر پاکستان نے شدید احتجاج ریکارڈ کروایا، اور اس کا جو ثبوت ہے وہ سابق وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کی اس کے یعنی کہ فوری بعد 27 ستمبر کو جو اسپیچ تھی جنرل اسمبلی، UN جنرل اسمبلی کے اندر کی گئی تھی، اس کے اندر انہوں نے اس معاملے کو بھرپور انداز میں اٹھایا، اور جو حریت کانفرنس ہے انہوں نے اور کشمیریوں نے اس کو کشمیر کی بہترین سفارتکاری قرار دیا تھا۔ کشمیریوں نے اپنی جدوجہد آزادی کے اندر برہان وانی جیسے اور کئی اور سید علی گیلانی اور آسیہ اور یاسین ملک، یہ سارے کے سارے ان کے روشن ستارے ہیں جو کہ آج تک یعنی کہ برہان وانی شہید ہو گئے، اور سید علی گیلانی، انہوں نے بہت ہی زیادہ مشکلات دیکھی، سٹرگل کی کشمیریوں کی آزادی کے لیے، اور کشمیری لوگ آج بھی اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا ٹاپک تھا کہ 5 فروری پاکستان جو کہ یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر مناتا ہے، وہ کیوں مناتا ہے؟ یہ ناظرین کرام، جماعت 1990 کے اندر جماعت اسلامی کے اس وقت کے امیر قاضی حسین احمد نے یہ ایک خیال پیش کیا تھا، قرارداد پیش کی پارلیمنٹ کے اندر، کہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے جو کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے منائیں۔ تو اس کی جو سپورٹ تھی اس وقت اپوزیشن یعنی کہ نواز شریف، اور اس وقت جو گورنمنٹ تھی 1990 کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، انہوں نے اس کو منظور کیا، اور 5 فروری کا دن مختص کیا گیا یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ، اور پاکستان 5 فروری 1990 سے لے کے آج تک کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا آ رہا ہے، اور پاکستان اپنی سفارتی اور اخلاقی مدد کشمیریوں کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ تو یہ اس کی حقیقت تھی 5 فروری کی، کیونکہ کشمیر کی تاریخ سے حوالے سے دیکھا جائے تو کوئی ایسا امپورٹنٹ واقعہ یا سمبل نہیں ملتا کہ 5 فروری کو ہوا ہو، اور جس کی وجہ سے کہ یہ 5 فروری کا دن منایا جاتا تھا، کہ پاکستان اپنے طور پہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے 5 فروری کا دن مناتا ہے۔ اور یہ جو 5 فروری ہے، اس دن میں انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنائی جاتی ہے، کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جاتا ہے، اور ہر ایکٹیویٹی کی جاتی ہے جو کہ کسی کے ساتھ یکجہتی کرنے کے لیے کی جا سکتی ہے۔ تو یہ حقیقت تھی کشمیر کے اوپر، جو پاکستان کا موقف تھا، جو انڈیا کا موقف ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، اور آج تک بدقسمتی کے ساتھ جو انٹرنیشنل قراردادیں یہ کہتی ہیں کہ کشمیری کے لوگوں کو حق خود ارادیت دیا جائے، لیکن کشمیری لوگ اس کے منتظر ہیں، انہیں یہ حق کب حاصل ہوگا۔ تو یہ ویڈیو تھی ہماری آج کی، اور انشاءاللہ عزیز ہم ایسی مزید ویڈیو لاتے رہیں گے۔ اگر ہمارا کنٹینٹ پسند آئے ناظرین اکرام تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ عزیز پاکستان اور پاکستان کی پوری عوام کشمیریوں کے ساتھ ہے۔